السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قانون کی حکمرانی۔ میثاق مدینہ میں قانون کی حکمرانی کے اصول کو تسلیم کیا گیا اور کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی کافر کی کسی ایمان والے کے خلاف مدد کرے گا، اور یہ کہ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے موالی سے خود معاہدہ برداری پیدا نہیں کرے گا۔ جو خون ریزی کرے تو اس کی ذات اور اس کا گھرانہ ذمہ دار ہوگا۔ خدا اس کے ساتھ ہے جو اس دستور کی وفاداری کے ساتھ تعمیل کرے۔ مقامی رسوم و قوانین کا احترام۔ میثاق مدینہ تحریر کرتے وقت مختلف فریقوں کے مقامی قانون اور رسوم کو مد نظر رکھا گیا، اور بنی عوف اپنے محلہ پر ذمہ دار ہوں گے اور حسب سابق اپنے قوانین و رسوم کے مطابق خون بہا ادا کریں گے، اور ہر گروہ اپنے ہاں کے قیدی کو خود فدیہ دے کر چھڑائے گا۔ مزید یہ کہ ایمان والوں کا باہمی برتاؤ نیکی اور انصاف پر مبنی ہوگا۔ اس طرح دستور کے آرٹیکل نمبر 4 سے آرٹیکل 12 تک مدینہ کے دیگر قبائل کو اپنے قبائلی قوانین کے مطابق دید کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ معاشی کفالت کا تصور۔ میثاق مدینہ میں ایک فلاحی ریاست کا تصور اجاگر کیا گیا اور سماج کے افراد پر معاشی کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور ایمان والے کسی قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے کو مدد کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، جس کے ذمہ زر فدیہ یا دید ہے۔ ہر گروہ اپنے قیدیوں کا زر فدیہ ادا کر کے رہائی دلائے گا اور اس ضمن میں مسلمانوں کے درمیان قانون اور انصاف کے بلا امتیاز اطلاق کو یقینی بنائے گا۔ وفائی معاہدہ۔ میثاق مدینہ ایک سیاسی دستور اور دفاعی معاہدہ بھی تھا۔ اس کا مرکزی نقطہ ریاست مدینہ کا اندرونی اور بیرونی دفاع تھا۔ اس معاہدے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوجی سربراہ بھی تسلیم کیا گیا، اور یہ کہ ان میں سے کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت کے بغیر فوج کارروائی کے لیے نہیں نکالے گا۔ ان تمام اتحادوں کو جو ہمارے ہمراہ جنگ کریں باہم نوبت بہ نوبت چھٹی دلائی جائے گی۔ یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ اخراجات برداشت کرتے رہیں گے جب تک وہ مل کر جنگ کرتے رہیں گے۔ کسی بیرونی حملہ کی صورت میں ریاست مدینہ کا دفاع یہودیوں اور مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہوگی۔ بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت۔ میثاق میں بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ ریاست کے شہریوں کا جینے کا حق، ملکیت کا حق اور جمہوری حق محفوظ رکھا گیا۔ رنگ، نسل اور جنس کے امتیاز کے بغیر بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی، اور متقی ایمان والوں کے ہاتھ اس شخص کے خلاف اٹھیں گے جو ان میں سرکشی کرے یا اغتصال بالجبر کرنا چاہے یا گناہ اور تعدی کا ارتکاب کرے یا ایمان والوں میں فساد پھیلانا چاہے، اور ان کے ساتھ سب مل کر ایسے شخص کے خلاف اٹھیں گے خواہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پناہ گزین سے وہی برتاؤ ہوگا جو اصل کے ساتھ، نہ اس کو ضرر پہنچایا جائے گا اور نہ خود وہ عہد شکنی کرے گا۔ مذہبی آزادی کا تحفظ۔ میثاق مدینہ میں آباد تمام غیر مسلم قبائل کے مذہب کو تحفظ دیا گیا اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی۔ اقلیتوں کو بھی تحفظ فراہم کیا گیا، اور بنی عوف کے یہودی مومنین کے ساتھ ایک سیاسی وحدت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ان کا دین موالی ہو، جو ظلم یا عہد شکنی کا ارتکاب کرے تو اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی مصیبت میں نہیں پڑے گا۔
یہود سے وفا شعاری نہ کہ عہد شکنی کی توقع کی جاتی ہے۔ خواتین کے حقوق کی ضمانت۔ میثاق میں اقرار کیا گیا کہ خواتین کی عزت، حرمت اور وقار کے منافی کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا اور ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور کسی عورت کو اس کے خاندان کی ذمہ داری سے بھی پناہ دی جائے گی۔ مخالفین کی سازشوں کا تدارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ قریش سازشوں کے ذریعے ریاست مدینہ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں ان سازشوں کے تدارک کے لیے آرٹیکل پیش کیا، اور قریش کو پناہ نہیں دی جائے گی اور نہ ان کو جو انہیں مدد دے، اور کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا، اور نہ کسی کافر کی کسی ایمان والے کے خلاف مدد کرے گا۔ مدینہ دارالامن ہوگا۔ مدینہ کو اہل مدینہ سے حرم تسلیم کرا لینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے، اور یثرب کا جوف یعنی میدان جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اس دستور والوں کے لیے حرم دارالامن ہوگا، یعنی یہاں آپس میں جنگ کرنا منع ہوگا۔ اے آر ولسن نے اپنی تصنیف اے لٹریری ہسٹری آف عربز میں میثاق مدینہ کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ مدینہ آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام شہر کے اندر مختلف طبقوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور مختلف النوع عناصر میں امن و امان کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک معاہدہ طے کرایا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، جس کے تحت انہیں اپنے مذہب پر رہنے اور اپنے املاک کی ملکیت کا اختیار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں کچھ حقوق دیتے ہوئے کچھ فرائض کا پابند بھی کیا گیا۔ جے ویل ہاسن نے اپنی تصنیف میں میثاق مدینہ کے بارے میں جامع تبصرہ کرتے ہوئے تحریر کیا: مدینہ کی آبادی دو گروہوں اوس اور خزرج میں تقسیم ہو چکی تھی۔ قتل عام روز کا معمول تھا، کوئی آدمی بھی خطرہ مول لیے بغیر باہر نہ نکل سکتا تھا، وہاں ایسی افراتفری کا بازار گرم تھا کہ زندگی محال تھی۔ اب یہاں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اس لاقانونیت کا خاتمہ کرتی، لیکن وہ شخص غیر جانبدار ہو اور کسی مقامی حریفانہ آویزش میں شامل نہ ہو۔ اندرونی حالات: مکہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں خدا نے ہی بھیجا۔ خون کا رشتہ جو تعلق باہمی کی بنیاد کے طور پر ناکام ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ عقیدے کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اہل ایمان کا ایک گروہ بھی لایا، اور آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک دولت مشترکہ کی بنیاد رکھ دی، جس کے اساس امت اللہ یعنی اللہ کا گروہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کرنے کے کام تھے، ان میں ابتدائی کام قانون کا نفاذ اور امن و امان کی بحالی تھا۔ چونکہ مدینہ میں کوئی حکمران نہ تھا، سو مذہبی حکمران کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت سنبھال لی۔ قوت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی پوزیشن کو ایسے اقدامات سے محفوظ کر لیا جو ان حالات میں متوقع تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کو طے کرنے میں کمال بصیرت و حکمت کا مظاہرہ کیا۔ ان حالات میں مذہب کی قوت ایک سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئی۔ اس نے ایک معاشرہ اور اس سے بڑھ کر ایک مقتدر قوت کا ظہور ہوا جس کی اطاعت کی جاتی تھی۔ ریاست کا اعلیٰ ترین حاکم ذات الہی کو قرار دیا گیا۔
جو کچھ ہمارے ہاں بادشاہ کے نام پر ہوتا ہے اللہ کے نام پر یعنی اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے تحت کیا جانے لگا۔ گویا تمام ریاستی امور اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کے تحت سر انجام دیے جانے لگے۔ یہودیوں کی سازشیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ مدینہ کے یہودی قبائل میثاق مدینہ پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح سے یہودیوں میں حسد پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے مزاج اور فطرت کے مطابق مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ مکہ جا کر قریش کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے لگے۔ یہودی چونکہ سود کا کام کرتے تھے لہٰذا عرب قبائل ان کے سودی قرضوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر اسلام مضبوط بنیاد پر کھڑا ہو گیا تو ان کا سودی کاروبار ختم ہو جائے گا۔ یہودی چند کوڑیوں کے بدلے احکام الہی میں ترمیم و تنسیخ کر ڈالتے تھے، شرک و کفر کی حمایت کرتے اور مشرکین کو مسلمانوں سے بہتر بتاتے۔ نعوذ باللہ خدا کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ اپنے بعض بزرگوں کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے اور وہ درجہ دیتے، اعلانیہ جھوٹ بولتے اور حرام کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے حسن سلوک سے پیش آتے مگر یہودی منافقت اور بدسلوکی سے باز نہ آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا، ابھی قرض کی مہلت ختم نہ ہوئی تھی، اس نے انتہائی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر زور سے کھینچتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض کیوں نہیں دیتے؟ تم بڑے نادہندہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گستاخی کا مزہ چکھانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس سے حسن طلب کی تلقین کرتے اور مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا قرض قدرے زیادہ واپس کرنے کا حکم دیا۔